ناظرین، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناظرین شمشیر کو احسن مار دیتا ہے، جس سے ناظرین اس کے گھر میں کافی ہنگامہ مچ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ چیخیں آنکھیں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ گولیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ناظرین اس میں شمشیر کی ساری فیملی باہر آ جاتی ہے اور شمشیر کے روم میں جاتی ہے تو ناظرین شمشیر اپنے روم میں نہیں ہوتا، اور ناظرین وہ جیسے ہی حویلی میں پہنچتے ہیں تو ناظرین انہیں خون نظر آ جاتا ہے۔ ناظرین وہ خون کی تہہ تک جا کر ناظرین دیکھتے ہیں تو شمشیر کی لاش پڑی ہوتی ہے، اور ناظرین وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن ناظرین اسے درد کافی ہو رہا ہوتا ہے، جس سے ناظرین وہ چیخ و پکار مچا رہا ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کا والد اسے فوراً سے اٹھا کر قریبی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ شمشیر کو کسی حالت میں مرنا نہیں چاہیے، شمشیر کو بچانا ہے تم لوگوں نے۔ تو ناظرین ادھر کے ڈاکٹر شمشیر کے والد کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اس کا علاج یہاں پہ نہیں کر سکتے، اس کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ اسے ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ تو ناظرین شمشیر کا والد کہتا ہے کہ فوراً سے گاڑی منگاؤ اور شمشیر کو ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جاؤ اور اس کا آپریشن بھی شروع کر دو۔ تو ناظرین شمشیر کا والد اپنے دوسرے بیٹے سے یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے بھی شمشیر پر گولیاں چلائی ہیں اسے زندہ دفن کر دوں گا زمین کے اندر، اسے 24 گھنٹوں کے اندر میرے سامنے لایا جائے۔ تو ناظرین شمشیر کا بھائی شمشیر کے والد سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ناظرین دوسری طرف جیسا کہ آپ کو معلوم تو ہوگا کہ ناظرین مہک کے تایا اور اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا جائے کسی ان کے رشتہ دار یا کسی دوست کے پاس جس کا نام نعمان ہوتا ہے، لیکن ناظرین بدقسمتی سے شمشیر کے والد کا جو سپاہی، جو چور جس نے مہک کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مہک کو انہوں نے مار دیا ہے، لیکن ناظرین مہک تو زندہ بچ گئی ہے اس حادثے میں، ناظرین وہ بھی ملتان میں ہی ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کے والد ہی اسے ملتان بھیجتا ہے کہ تم کچھ عرصہ وہاں پہ رہو تاکہ یہاں پولیس اور اس کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تب تمہیں میں واپس بلا لوں گا۔ تو ناظرین شمشیر کا والد جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شمشیر کو ہوش آ گیا ہے ملتان میں، تو ناظرین وہ فوراً سے اسے ملنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کو علم بھی نہیں ہوتا کہ شمشیر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کا والد جب گھر پہنچتا ہے تو ناظرین احسن بھی گھر پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مہک کے قاتل کو مار دیا ہے، میں نے شمشیر کو مار دیا ہے، خوشی خوشی یہ باتیں کہتا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد احسن کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، وہ تو ابھی تمہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور مہک تو ہے بھی زندہ، تم نے خم خواہ پہ ہی اس کی جان لے لی ہے۔ تو ناظرین احسن بے حد حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ لمحے کے لیے تو سوچتا ہے کہ مہک کیسے زندہ ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارے ابو نے بتایا ہے کہ مہک زندہ ہے اور میں اس سے رات کو اس پیر ملنے گیا ہوا تھا۔ تو ناظرین احسن اور اس کی فیملی میں تو کافی خوشیاں چھا جاتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مہک زندہ ہے، اور ناظرین احسن کہتا ہے کہ شکر ہے مہک زندہ ہے تاکہ میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اور اس سے اپنے محبت کے اظہار کر سکوں۔ اور ناظرین جیسے ہی اسے احسن کو پتہ چلتا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا ہے تو ناظرین مہک کے والد پر وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو شمشیر بھی مر گیا ہے، تو پھر مہک کو اتنا دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، تم لوگ اسے واپس لے آؤ۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مہک کی فیملی بےحد بڑی فیملی ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس سے ناظرین ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناظرین شمشیر کو احسن مار دیتا ہے، جس سے ناظرین اس کے گھر میں کافی ہنگامہ مچ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ چیخیں آنکھیں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ گولیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ناظرین اس میں شمشیر کی ساری فیملی باہر آ جاتی ہے اور شمشیر کے روم میں جاتی ہے تو ناظرین شمشیر اپنے روم میں نہیں ہوتا، اور ناظرین وہ جیسے ہی حویلی میں پہنچتے ہیں تو ناظرین انہیں خون نظر آ جاتا ہے، ناظرین وہ خون کی تہہ تک جا کر ناظرین دیکھتے ہیں تو شمشیر کی لاش پڑی ہوتی ہے، اور ناظرین وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن ناظرین اسے درد کافی ہو رہا ہوتا ہے، جس سے ناظرین وہ چیخ و پکار مچا رہا ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کا والد
اسے فوراً سے اٹھا کر ہاسپٹل میں قریبی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ شمشیر کو کسی حالت میں مرنا نہیں چاہیے، شمشیر کو بچانا ہے تم لوگوں نے۔ تو ناظرین ادھر کے ڈاکٹر شمشیر کے والد کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اس کا علاج یہاں پہ نہیں کر سکتے، اس کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ اسے ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ تو ناظرین شمشیر کا والد کہتا ہے کہ فوراً سے گاڑی منگاؤ اور شمشیر کو ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جاؤ اور اس کا آپریشن بھی شروع کر دو۔ تو ناظرین شمشیر کا والد اپنے دوسرے بیٹے سے یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے بھی شمشیر پر گولیاں چلائی ہیں اسے زندہ دفن کر دوں گا زمین کے اندر، اسے 24 گھنٹوں کے اندر میرے سامنے لایا جائے۔ تو ناظرین شمشیر کا بھائی شمشیر کے والد سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ناظرین دوسری طرف جیسا کہ آپ کو معلوم تو ہوگا کہ ناظرین مہک کے تایا اور اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا جائے کسی ان کے رشتہ دار یا کسی دوست کے پاس جس کا نام نعمان ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین بدقسمتی سے شمشیر کے والد کا جو سپاہی، جو چور جس نے مہک کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مہک کو انہوں نے مار دیا ہے، لیکن ناظرین مہک تو زندہ بچ گئی ہے اس حادثے میں۔ ناظرین وہ بھی ملتان میں ہی ہوتا ہے اور ناظرین شمشیر کے والد ہی اسے ملتان بھیجتا ہے کہ تم کچھ عرصہ وہاں پہ رہو تاکہ یہاں پولیس اور اس کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تب تمہیں میں واپس بلا لوں گا۔ تو ناظرین شمشیر کا والد جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شمشیر کو ہوش آ گیا ہے ملتان میں، تو ناظرین وہ فوراً سے اسے ملنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کو علم بھی نہیں ہوتا کہ شمشیر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کا والد جب گھر پہنچتا ہے تو ناظرین احسن بھی گھر پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مہک کے قاتل کو مار دیا ہے، میں نے شمشیر کو مار دیا ہے، خوشی خوشی یہ باتیں کہتا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد احسن کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، وہ تو ابھی تمہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور مہک تو ہے بھی زندہ، تم نے خم خواہ پہ ہی اس کی جان لے لی ہے۔ تو ناظرین احسن بے حد حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ لمحے کے لیے تو سوچتا ہے کہ مہک کیسے زندہ ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارے ابو نے بتایا ہے کہ مہک زندہ ہے اور میں اس سے رات کو اس پیر ملنے گیا ہوا تھا۔ تو ناظرین احسن اور اس کی فیملی میں تو کافی خوشیاں چھا جاتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مہک زندہ ہے۔ اور ناظرین احسن کہتا ہے کہ شکر ہے مہک زندہ ہے تاکہ میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اور اس سے اپنے محبت کے اظہار کر سکوں۔ اور ناظرین جیسے ہی اسے احسن کو پتہ چلتا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا ہے تو ناظرین مہک کے والد پر وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو شمشیر بھی مر گیا ہے تو پھر مہک کو اتنا دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، تم لوگ اسے واپس لے آؤ۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مہک کی فیملی بےحد بڑی فیملی ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناظرین شمشیر کو احسن مار دیتا ہے جس سے ناظرین اس کے گھر میں کافی ہنگامہ مچ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیخیں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ گولیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ناظرین اس میں شمشیر کی ساری فیملی باہر آ جاتی ہے اور شمشیر کے روم میں جاتی ہے تو ناظرین شمشیر اپنے روم میں نہیں ہوتا اور ناظرین وہ جیسی حویلی میں پہنچتے ہیں تو ناظرین انہیں خون نظر آ جاتا ہے۔ ناظرین وہ خون کی تہہ تک جا کر ناظرین دیکھتے ہیں تو شمشیر کی لاش پڑی ہوتی ہے اور ناظرین وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن ناظرین اسے درد کافی ہو رہا ہوتا ہے جس سے ناظرین وہ چیخ و پکار مچا رہا ہوتا ہے اور ناظرین شمشیر کا والد اسے فوراً سے اٹھا کر قریبی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ شمشیر کو کسی حالت میں مرنا نہیں چاہیے، شمشیر کو بچانا ہے تم لوگوں نے۔ تو ناظرین ادھر کے ڈاکٹر شمشیر کے والد کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اس کا علاج یہاں پہ نہیں کر سکتے، اس کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ اسے ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ تو ناظرین شمشیر کا والد کہتا ہے کہ فوراً سے گاڑی منگاؤ اور شمشیر کو ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جاؤ اور اس کا آپریشن بھی شروع کر دو۔ تو ناظرین شمشیر کا والد اپنے دوسرے بیٹے سے یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے بھی شمشیر پر گولیاں چلائی ہیں اسے زندہ دفن کر دوں گا زمین کے اندر، اسے 24 گھنٹوں کے اندر میرے سامنے لایا جائے۔ تو ناظرین شمشیر کا بھائی شمشیر کے والد سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ناظرین دوسری طرف
جیسا کہ آپ کو معلوم تو ہوگا کہ ناظرین، مہک کے تایا اور اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا جائے کسی ان کے رشتہ دار یا کسی دوست کے پاس جس کا نام نعمان ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی سے شمشیر کے والد کا جو سپاہی، جو چور جس نے مہک کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مہک کو انہوں نے مار دیا ہے، لیکن ناظرین مہک تو زندہ بچ گئی ہے اس حادثے میں۔ ناظرین وہ بھی ملتان میں ہی ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کے والد ہی اسے ملتان بھیجتا ہے کہ تم کچھ عرصہ وہاں پہ رہو تاکہ یہاں پولیس اور اس کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تب تمہیں میں واپس بلا لوں گا۔ تو ناظرین شمشیر کا والد جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شمشیر کو ہوش آ گیا ہے ملتان میں، تو ناظرین وہ فوراً سے اسے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کو علم بھی نہیں ہوتا کہ شمشیر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کا والد جب گھر پہنچتا ہے تو ناظرین احسن بھی گھر پہنچتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مہک کے قاتل کو مار دیا ہے، میں نے شمشیر کو مار دیا ہے، خوشی خوشی یہ باتیں کہتا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد احسن کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، وہ تو ابھی تمہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور مہک تو ہے بھی زندہ، تم نے خم خواہ پہ ہی اس کی جان لے لی ہے۔ تو ناظرین احسن بے حد حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، اور کچھ لمحے کے لیے تو سوچتا ہے کہ مہک کیسے زندہ ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو ناظرین شمشیر مہک کا والد کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارے ابو نے بتایا ہے کہ مہک زندہ ہے، اور میں اس سے رات کو اس پیر ملنے گیا ہوا تھا۔ تو ناظرین احسن اور اس کی فیملی میں تو کافی خوشیاں چھا جاتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مہک زندہ ہے۔ اور ناظرین احسن کہتا ہے کہ شکر ہے مہک زندہ ہے، تاکہ میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اور اس سے اپنے محبت کے اظہار کر سکوں۔ اور ناظرین جیسے ہی اسے احسن کو پتہ چلتا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا ہے، تو ناظرین مہک کے والد پر وہ بہت غصہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب تو شمشیر بھی مر گیا ہے، تو پھر مہک کو اتنا دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، تم لوگ اسے واپس لے آؤ۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مہک کی فیملی بے حد بڑی فیملی ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس ناظرین ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناظرین شمشیر کو احسن مار دیتا ہے، جس سے ناظرین اس کے گھر میں کافی ہنگامہ مچ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیخیں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ گولیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ناظرین اس میں شمشیر کی ساری فیملی باہر آ جاتی ہے اور شمشیر کے روم میں جاتی ہے، تو ناظرین شمشیر اپنے روم میں نہیں ہوتا، اور ناظرین وہ جیسی حویلی میں پہنچتے ہیں تو ناظرین انہیں خون نظر آ جاتا ہے۔ ناظرین وہ خون کی تہہ تک جا کر ناظرین دیکھتے ہیں تو شمشیر کی لاش پڑی ہوتی ہے، اور ناظرین وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن ناظرین اسے درد کافی ہو رہا ہوتا ہے، جس سے ناظرین وہ چیخ و پکار مچا رہا ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کا والد اسے فوراً سے اٹھا کر قریبی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ شمشیر کو کسی حالت میں مرنا نہیں چاہیے، شمشیر کو بچانا ہے تم لوگوں نے۔ تو ناظرین ادھر کے ڈاکٹر شمشیر کے والد کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اس کا علاج یہاں پہ نہیں کر سکتے، اس کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ اسے ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ تو ناظرین شمشیر کا والد کہتا ہے کہ فوراً سے گاڑی منگاؤ اور شمشیر کو ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جاؤ، اور اس کا آپریشن بھی شروع کر دو۔ تو ناظرین شمشیر کا والد اپنے دوسرے بیٹے سے یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے بھی شمشیر پر گولیاں چلائی ہیں اسے زندہ دفن کر دوں گا زمین کے اندر، اسے 24 گھنٹوں کے اندر میرے سامنے لایا جائے۔ تو ناظرین شمشیر کا بھائی شمشیر کے والد سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ناظرین دوسری طرف جیسا کہ آپ کو معلوم تو ہوگا کہ ناظرین مہک کے تایا اور اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا جائے کسی ان کے رشتہ دار یا کسی دوست کے پاس جس کا نام نعمان ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین بدقسمتی سے شمشیر کے والد کا جو سپاہی، جو چور جس نے مہک کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مہک کو انہوں نے مار دیا ہے، لیکن ناظرین مہک تو زندہ بچ گئی ہے اس حادثے میں۔ ناظرین وہ بھی ملتان میں ہی ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کے والد ہی اسے ملتان بھیجتا ہے کہ تم کچھ عرصہ وہاں پہ رہو تاکہ یہاں پولیس اور اس کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تب تمہیں میں واپس بلا لوں گا۔ تو ناظرین شمشیر کا والد جیسے ہی پتہ چلتا ہے
کہ شمشیر کو ہوش آ گیا ہے ملتان میں، تو ناظرین وہ فوراً سے اسے ملنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کو علم بھی نہیں ہوتا کہ شمشیر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کا والد جب گھر پہنچتا ہے تو ناظرین احسن بھی گھر پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مہک کے قاتل کو مار دیا ہے، میں نے شمشیر کو مار دیا ہے، خوشی خوشی یہ باتیں کہتا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد احسن کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، وہ تو ابھی تمہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور مہک تو ہے بھی زندہ، تم نے خم خواہ پہ ہی اس کی جان لے لی ہے۔ تو ناظرین احسن بے حد حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ لمحے کے لیے تو سوچتا ہے کہ مہک کیسے زندہ ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارے ابو نے بتایا ہے کہ مہک زندہ ہے اور میں اس سے رات کو اس پیر ملنے گیا ہوا تھا۔ تو ناظرین احسن اور اس کی فیملی میں تو کافی خوشیاں چھا جاتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مہک زندہ ہے، اور ناظرین احسن کہتا ہے کہ شکر ہے مہک زندہ ہے تاکہ میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اور اس سے اپنے محبت کے اظہار کر سکوں۔ اور ناظرین جیسے ہی اسے احسن کو پتہ چلتا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا ہے تو ناظرین مہک کے والد پر وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو شمشیر بھی مر گیا ہے تو پھر مہک کو اتنا دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، تم لوگ اسے واپس لے آؤ۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مہک کی فیملی بے حد بڑی فیملی ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس سے ناظرین ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناظرین شمشیر کو احسن مار دیتا ہے، جس سے ناظرین اس کے گھر میں کافی ہنگامہ مچ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ چیخیں آنکھیں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ گولیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ناظرین اس میں شمشیر کی ساری فیملی باہر آ جاتی ہے اور شمشیر کے روم میں جاتی ہے تو ناظرین شمشیر اپنے روم میں نہیں ہوتا، اور ناظرین وہ جیسے ہی حویلی میں پہنچتے ہیں تو ناظرین انہیں خون نظر آ جاتا ہے۔ ناظرین وہ خون کی تہہ تک جا کر ناظرین دیکھتے ہیں تو شمشیر کی لاش پڑی ہوتی ہے اور ناظرین وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن ناظرین اسے درد کافی ہو رہا ہوتا ہے جس سے ناظرین وہ چیخ و پکار مچا رہا ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کا والد اسے فوراً سے اٹھا کر قریبی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ شمشیر کو کسی حالت میں مرنا نہیں چاہیے، شمشیر کو بچانا ہے تم لوگوں نے۔ تو ناظرین ادھر کے ڈاکٹر شمشیر کے والد کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اس کا علاج یہاں پہ نہیں کر سکتے، اس کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ اسے ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ تو ناظرین شمشیر کا والد کہتا ہے کہ فوراً سے گاڑی منگاؤ اور شمشیر کو ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جاؤ اور اس کا آپریشن بھی شروع کر دو۔ تو ناظرین شمشیر کا والد اپنے دوسرے بیٹے سے یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے بھی شمشیر پر گولیاں چلائی ہیں اسے زندہ دفن کر دوں گا زمین کے اندر، اسے 24 گھنٹوں کے اندر میرے سامنے لایا جائے۔ تو ناظرین شمشیر کا بھائی شمشیر کے والد سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ناظرین دوسری طرف جیسا کہ آپ کو معلوم تو ہوگا کہ ناظرین مہک کے تایا اور اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا جائے کسی ان کے رشتہ دار یا کسی دوست کے پاس جس کا نام نعمان ہوتا ہے، لیکن ناظرین بدقسمتی سے شمشیر کے والد کا جو سپاہی جو چور جس نے مہک کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مہک کو انہوں نے مار دیا ہے، لیکن ناظرین مہک تو زندہ بچ گئی ہے اس حادثے میں، ناظرین وہ بھی ملتان میں ہی ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کے والد ہی اسے ملتان بھیجتا ہے کہ تم کچھ عرصہ وہاں پہ رہو تاکہ یہاں پولیس اور اس کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تب تمہیں میں واپس بلا لوں گا۔ تو ناظرین شمشیر کا والد جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شمشیر کو ہوش آ گیا ہے ملتان میں تو ناظرین وہ فوراً سے اسے ملنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کو علم بھی نہیں ہوتا کہ شمشیر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کا والد جب گھر پہنچتا ہے تو ناظرین احسن بھی گھر پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مہک کے قاتل کو مار دیا ہے، میں نے شمشیر کو مار دیا ہے، خوشی خوشی یہ باتیں کہتا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد احسن کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، وہ تو ابھی تمہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور مہک تو ہے بھی زندہ، تم نے خم خواہ پہ ہی اس کی جان لے لی ہے۔ تو ناظرین احسن بے حد حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ لمحے کے لیے تو سوچتا ہے کہ مہک کیسے زندہ ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارے ابو نے بتایا ہے کہ مہک زندہ ہے اور میں اس سے رات کو اس پیر ملنے گیا ہوا تھا۔ تو ناظرین احسن اور اس کی فیملی میں تو کافی خوشیاں چھا جاتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مہک زندہ
زندہ ہے، اور ناظرین احسن کہتا ہے کہ شکر ہے مہک زندہ ہے تاکہ میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اور اس سے اپنے محبت کے اظہار کر سکوں۔ اور ناظرین جیسے ہی اسے احسن کو پتہ چلتا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا ہے تو ناظرین مہک کے والد پر وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو شمشیر بھی مر گیا ہے، تو پھر مہک کو اتنا دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، تم لوگ اسے واپس لے آؤ۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مہک کی فیملی بےحد بڑی فیملی ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ناظرین ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناظرین شمشیر کو احسن مار دیتا ہے، جس سے ناظرین اس کے گھر میں کافی ہنگامہ مچ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیخیں کہ کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ گولیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ناظرین اس میں شمشیر کی ساری فیملی باہر آ جاتی ہے اور شمشیر کے روم میں جاتی ہے، تو ناظرین شمشیر اپنے روم میں نہیں ہوتا، اور ناظرین وہ جیسے ہی حویلی میں پہنچتے ہیں تو ناظرین انہیں خون نظر آ جاتا ہے۔ ناظرین وہ خون کی تہہ تک جا کر ناظرین دیکھتے ہیں تو شمشیر کی لاش پڑی ہوتی ہے، اور ناظرین وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن ناظرین اسے درد کافی ہو رہا ہوتا ہے، جس سے ناظرین وہ چیخ و پکار مچا رہا ہوتا ہے۔ اور ناظرین شمشیر کا والد اسے فوراً سے اٹھا کر قریبی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ شمشیر کو کسی حالت میں مرنا نہیں چاہیے، شمشیر کو بچانا ہے تم لوگوں نے۔ تو ناظرین ادھر کے ڈاکٹر شمشیر کے والد کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اس کا علاج یہاں پہ نہیں کر سکتے، اس کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ اسے ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ تو ناظرین شمشیر کا والد کہتا ہے کہ فوراً سے گاڑی منگاؤ اور شمشیر کو ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جاؤ اور اس کا آپریشن بھی شروع کر دو۔ تو ناظرین شمشیر کا والد اپنے دوسرے بیٹے سے یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے بھی شمشیر پر گولیاں چلائی ہیں اسے زندہ دفن کر دوں گا زمین کے اندر، اسے 24 گھنٹوں کے اندر میرے سامنے لایا جائے۔ تو ناظرین شمشیر کا بھائی شمشیر کے والد سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ناظرین دوسری طرف جیسا کہ آپ کو معلوم تو ہوگا کہ ناظرین مہک کے تایا اور اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا جائے کسی ان کے رشتہ دار یا کسی دوست کے پاس جس کا نام نعمان ہوتا ہے، لیکن ناظرین بدقسمتی سے شمشیر کے والد کا جو سپاہی، جو چور جس نے مہک کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مہک کو انہوں نے مار دیا ہے، لیکن ناظرین مہک تو زندہ بچ گئی ہے اس حادثے میں، ناظرین وہ بھی ملتان میں ہی ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کے والد ہی اسے ملتان بھیجتا ہے کہ تم کچھ عرصہ وہاں پہ رہو تاکہ یہاں پولیس اور اس کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تب تمہیں میں واپس بلا لوں گا۔ تو ناظرین شمشیر کا والد جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شمشیر کو ہوش آ گیا ہے ملتان میں، تو ناظرین وہ فوراً سے اسے ملنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کو علم بھی نہیں ہوتا کہ شمشیر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کا والد جب گھر پہنچتا ہے تو ناظرین احسن بھی گھر پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مہک کے قاتل کو مار دیا ہے، میں نے شمشیر کو مار دیا ہے، خوشی خوشی یہ باتیں کہتا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد احسن کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، وہ تو ابھی تمہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور مہک تو ہے بھی زندہ، تم نے خواہ پہ ہی اس کی جان لے لی ہے۔ تو ناظرین احسن بےحد حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ لمحے کے لیے تو سوچتا ہے کہ مہک کیسے زندہ ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارے ابو نے بتایا ہے کہ مہک زندہ ہے اور میں اس سے رات کو اس پیر ملنے گیا ہوا تھا۔ تو ناظرین احسن اور اس کی فیملی میں تو کافی خوشیاں چھا جاتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مہک زندہ ہے، اور ناظرین احسن کہتا ہے کہ شکر ہے مہک زندہ ہے تاکہ میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اور اس سے اپنے محبت کے اظہار کر سکوں۔ اور ناظرین جیسے ہی اسے احسن کو پتہ چلتا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا ہے تو ناظرین مہک کے والد پر وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو شمشیر بھی مر گیا ہے، تو پھر مہک کو اتنا دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، تم لوگ اسے واپس لے آؤ۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مہک کی فیملی بےحد بڑی فیملی ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ناظرین ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناظرین
شمشیر کو احسن مار دیتا ہے، جس سے ناظرین اس کے گھر میں کافی ہنگامہ مچ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیخیں کہ کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ گولیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ناظرین اس میں شمشیر کی ساری فیملی باہر آ جاتی ہے اور شمشیر کے روم میں جاتی ہے، تو ناظرین شمشیر اپنے روم میں نہیں ہوتا، اور ناظرین وہ جیسی ہی حویلی میں پہنچتے ہیں تو ناظرین انہیں خون نظر آ جاتا ہے۔ ناظرین وہ خون کی تہہ تک جا کر ناظرین دیکھتے ہیں تو شمشیر کی لاش پڑی ہوتی ہے، اور ناظرین وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن ناظرین اسے درد کافی ہو رہا ہوتا ہے، جس سے ناظرین وہ چیخ و پکار مچا رہا ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کا والد اسے فوراً سے اٹھا کر قریبی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ شمشیر کو کسی حالت میں مرنا نہیں چاہیے، شمشیر کو بچانا ہے تم لوگوں نے۔ تو ناظرین ادھر کے ڈاکٹر شمشیر کے والد کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اس کا علاج یہاں پہ نہیں کر سکتے، اس کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ اسے ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ تو ناظرین شمشیر کا والد کہتا ہے کہ فوراً سے گاڑی منگاؤ اور شمشیر کو ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جاؤ اور اس کا آپریشن بھی شروع کر دو۔ تو ناظرین شمشیر کا والد اپنے دوسرے بیٹے سے یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے بھی شمشیر پر گولیاں چلائی ہیں اسے زندہ دفن کر دوں گا زمین کے اندر، اسے 24 گھنٹوں کے اندر میرے سامنے لایا جائے۔ تو ناظرین شمشیر کا بھائی شمشیر کے والد سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ناظرین دوسری طرف جیسا کہ آپ کو معلوم تو ہوگا کہ ناظرین مہک کے تایا اور اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا جائے کسی ان کے رشتہ دار یا کسی دوست کے پاس جس کا نام نعمان ہوتا ہے، لیکن ناظرین بدقسمتی سے شمشیر کے والد کا جو سپاہی، جو چور جس نے مہک کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مہک کو انہوں نے مار دیا ہے، لیکن ناظرین مہک تو زندہ بچ گئی ہے اس حادثے میں، ناظرین وہ بھی ملتان میں ہی ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کے والد ہی اسے ملتان بھیجتا ہے کہ تم کچھ عرصہ وہاں پہ رہو تاکہ یہاں پولیس اور اس کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تب تمہیں میں واپس بلا لوں گا۔ تو ناظرین شمشیر کا والد جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شمشیر کو ہوش آ گیا ہے ملتان میں، تو ناظرین وہ فوراً سے اسے ملنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کو علم بھی نہیں ہوتا کہ شمشیر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کا والد جب گھر پہنچتا ہے تو ناظرین احسن بھی گھر پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مہک کے قاتل کو مار دیا ہے، میں نے شمشیر کو مار دیا ہے، خوشی خوشی یہ باتیں کہتا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد احسن کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، وہ تو ابھی تمہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور مہک تو ہے بھی زندہ، تم نے خواہ پہ ہی اس کی جان لے لی ہے۔ تو ناظرین احسن بے حد حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ لمحے کے لیے تو سوچتا ہے کہ مہک کیسے زندہ ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارے ابو نے بتایا ہے کہ مہک زندہ ہے اور میں اس سے رات کو اس پیر ملنے گیا ہوا تھا۔ تو ناظرین احسن اور اس کی فیملی میں تو کافی خوشیاں چھا جاتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مہک زندہ ہے، اور ناظرین احسن کہتا ہے کہ شکر ہے مہک زندہ ہے تاکہ میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اور اس سے اپنے محبت کے اظہار کر سکوں۔ اور ناظرین جیسے ہی اسے احسن کو پتہ چلتا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا ہے تو ناظرین مہک کے والد پر وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو شمشیر بھی مر گیا ہے، تو پھر مہک کو اتنا دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، تم لوگ اسے واپس لے آؤ۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مہک کی فیملی بے حد بڑی فیملی ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ناظرین ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناظرین شمشیر کو احسن مار دیتا ہے، جس سے ناظرین اس کے گھر میں کافی ہنگامہ مچ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیخیں کہ کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ گولیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ناظرین اس میں شمشیر کی ساری فیملی باہر آ جاتی ہے اور شمشیر کے روم میں جاتی ہے، تو ناظرین شمشیر اپنے روم میں نہیں ہوتا، اور ناظرین وہ جیسی حویلی میں پہنچتے ہیں تو ناظرین انہیں خون نظر آ جاتا ہے، ناظرین وہ خون کی تہہ تک جا کر ناظرین دیکھتے ہیں تو شمشیر کی لاش پڑی ہوتی ہے، اور ناظرین وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن ناظرین اسے درد کافی ہو رہا ہوتا ہے، جس سے ناظرین وہ چیخ و پکار مچا رہا ہوتا ہے، اور ناظرین شمشیر کا والد
اسے فوراً سے اٹھا کر ہاسپٹل میں قریبی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ شمشیر کو کسی حالت میں مرنا نہیں چاہیے، شمشیر کو بچانا ہے تم لوگوں نے۔ تو ناظرین ادھر کے ڈاکٹر شمشیر کے والد کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اس کا علاج یہاں پہ نہیں کر سکتے، اس کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ اسے ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ تو ناظرین شمشیر کا والد کہتا ہے کہ فوراً سے گاڑی منگاؤ اور شمشیر کو ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جاؤ اور اس کا آپریشن بھی شروع کر دو۔ تو ناظرین شمشیر کا والد اپنے دوسرے بیٹے سے یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے بھی شمشیر پر گولیاں چلائی ہیں اسے زندہ دفن کر دوں گا زمین کے اندر، اسے 24 گھنٹوں کے اندر میرے سامنے لایا جائے۔ تو ناظرین شمشیر کا بھائی شمشیر کے والد سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ناظرین دوسری طرف جیسا کہ آپ کو معلوم تو ہوگا کہ ناظرین مہک کے تایا اور اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا جائے کسی ان کے رشتہ دار یا کسی دوست کے پاس جس کا نام نعمان ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین بدقسمتی سے شمشیر کے والد کا جو سپاہی، جو چور جس نے مہک کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مہک کو انہوں نے مار دیا ہے، لیکن ناظرین مہک تو زندہ بچ گئی ہے اس حادثے میں۔ ناظرین وہ بھی ملتان میں ہی ہوتا ہے اور ناظرین شمشیر کے والد ہی اسے ملتان بھیجتا ہے کہ تم کچھ عرصہ وہاں پہ رہو تاکہ یہاں پولیس اور اس کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تب تمہیں میں واپس بلا لوں گا۔ تو ناظرین شمشیر کا والد جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شمشیر کو ہوش آ گیا ہے ملتان میں، تو ناظرین وہ فوراً سے اسے ملنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کو علم بھی نہیں ہوتا کہ شمشیر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کا والد جب گھر پہنچتا ہے تو ناظرین احسن بھی گھر پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مہک کے قاتل کو مار دیا ہے، میں نے شمشیر کو مار دیا ہے، خوشی خوشی یہ باتیں کہتا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد احسن کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، وہ تو ابھی تمہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور مہک تو ہے بھی زندہ، تم نے خم خواہ پہ ہی اس کی جان لے لی ہے۔ تو ناظرین احسن بے حد حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ لمحے کے لیے تو سوچتا ہے کہ مہک کیسے زندہ ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارے ابو نے بتایا ہے کہ مہک زندہ ہے اور میں اس سے رات کو اس پیر ملنے گیا ہوا تھا۔ تو ناظرین احسن اور اس کی فیملی میں تو کافی خوشیاں چھا جاتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مہک زندہ ہے۔ اور ناظرین احسن کہتا ہے کہ شکر ہے مہک زندہ ہے تاکہ میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اور اس سے اپنے محبت کے اظہار کر سکوں۔ اور ناظرین جیسے ہی اسے احسن کو پتہ چلتا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا ہے تو ناظرین مہک کے والد پر وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو شمشیر بھی مر گیا ہے تو پھر مہک کو اتنا دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، تم لوگ اسے واپس لے آؤ۔ تو ناظرین مہک کا والد کہتا ہے کہ مہک کی فیملی بے حد بڑی فیملی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناظرین شمشیر کو احسن مار دیتا ہے جس سے ناظرین اس کے گھر میں کافی ہنگامہ مچ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیخیں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ گولیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ناظرین اس میں شمشیر کی ساری فیملی باہر آ جاتی ہے اور شمشیر کے روم میں جاتی ہے تو ناظرین شمشیر اپنے روم میں نہیں ہوتا اور ناظرین وہ جیسی حویلی میں پہنچتے ہیں تو ناظرین انہیں خون نظر آ جاتا ہے۔ ناظرین وہ خون کی تہہ تک جا کر ناظرین دیکھتے ہیں تو شمشیر کی لاش پڑی ہوتی ہے اور ناظرین وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن ناظرین اسے درد کافی ہو رہا ہوتا ہے جس سے ناظرین وہ چیخ و پکار مچا رہا ہوتا ہے اور ناظرین شمشیر کا والد اسے فوراً سے اٹھا کر قریبی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ شمشیر کو کسی حالت میں مرنا نہیں چاہیے، شمشیر کو بچانا ہے تم لوگوں نے۔ تو ناظرین ادھر کے ڈاکٹر شمشیر کے والد کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اس کا علاج یہاں پہ نہیں کر سکتے، اس کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ اسے ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ تو ناظرین شمشیر کا والد کہتا ہے کہ فوراً سے گاڑی منگاؤ اور شمشیر کو ملتان یا اسلام آباد کے کسی اچھے سے ہاسپٹل میں لے جاؤ اور اس کا آپریشن بھی شروع کر دو۔ تو ناظرین شمشیر کا والد اپنے دوسرے بیٹے سے یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے بھی شمشیر پر گولیاں چلائی ہیں اسے زندہ دفن کر دوں گا زمین کے اندر، اسے 24 گھنٹوں کے اندر میرے سامنے لایا جائے۔ تو ناظرین شمشیر کا بھائی شمشیر کے والد سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ناظرین دوسری طرف جیسا کہ آپ کو معلوم تو ہوگا کہ ناظرین مہک کے تایا اور اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہک کو ملتان بھیج دیا جائے کسی ان کے رشتہ دار یا کسی دوست
کے پاس جس کا نام نعمان ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین بدقسمتی سے شمشیر کے والد کا جو سپاہی جو چور جس نے مہک کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مہک کو انہوں نے مار دیا ہے، لیکن ناظرین مہک تو زندہ بچ گئی ہے اس حادثے میں۔ ناظرین وہ بھی ملتان میں ہی ہوتا ہے اور ناظرین شمشیر کے والد ہی اسے ملتان بھیجتا ہے کہ تم کچھ عرصہ وہاں پہ رہو تاکہ یہاں پولیس اور اس کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تب تمہیں میں واپس بلا لوں گا۔ تو ناظرین شمشیر کا والد جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شمشیر کو ہوش آ گیا ہے ملتان میں، تو ناظرین وہ فوراً سے اسے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کو علم بھی نہیں ہوتا کہ شمشیر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف مہک کا والد جب گھر پہنچتا ہے تو ناظرین احسن بھی گھر پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مہک کے قاتل کو مار دیا ہے، میں نے شمشیر کو مار دیا ہے، خوشی خوشی یہ باتیں کہتا ہے۔ تو ناظرین مہک کا والد احسن کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، وہ تو ابھی تمہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور مہک تو ہے بھی زندہ، تم نے خواہ